अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल ने ठीक हो ना। तो वेलकम है ना इधर न्यू व्लॉग। तो अज व्लॉग असी की करन लगे अज व्लॉग सबसे पहले असी कोल टाइम को नहीं देर काफ़ी हो गई है। अज फिर मेरे कज़न जड़े हैं उन्होंने दरस कुरान रखे हुआ बस साढ़े सामने में चाबी चाहिए मोटरसाइकिल की बस नमाज शमाज पढ़ी हम निकलते हैं अगर काफ़ी देर हो गई है थोड़ा सा बिजी आ तो हम बस नमाज शमाज पढ़ी है तो निकलते हैं अगर काफ़ी देर हो गई है। ले साड़ी लारी खली हुई ठीक है हालत तुम देखो कि हालत मैं बनाई हुई है तो ये तो जनाब वाली और केश है टुटी फुटी पई है बाकी है साड़ी दूजी लारी खली हुई है सन दिसती पी इधर भी अशर नशर होया पिया तो टाइम नहीं लभदा फिलहाल लारी नसाई भी है तो फटाफट निकलते हैं। इससे पहले काफ़ी देर हो गई है और असी रह जाइए दस हमारे जो मौलवी साहब अस दसते हैं तो इस्लाम के बारे में भी दसने तो इस सुनना तो सीखना तो अमल करना साड़ा कम है तो मजीद देर ना कर दे तो बन के बकाया मैं सुनना तो मालूमात देता रहा तो अपने पास लारी करते हैं ओपन द डोर निकलते हैं बस। والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين پھر بھی ختم نہیں ہوئی وہ مستقبل میں آپ ذرا سوچو ایک آدمی آدم علیہ السلام کے دور میں جناب رسول پاک کے دور میں فوت ہوا آج تک وہ برزخ میں چل رہا ہے قیامت تک کتنے عرصہ چلے گا یہ قبر کی زندگی ہے جس کی ابتدا ہوئی ہے آج تک انتہا کوئی نظر نہیں آ رہی یہ زندگی مجھ پہ آپ پہ آنی ہے آج یہاں پہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا کوئی مانے نہ مانے کیا کر رہے گی اسی طرح حشر میں اور آپ نے اللہ کا سامنا کرنا ہے وہ آ کر رہے گا کان مقدارہ 50,000 سنہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا وہ دن ہم پہ آئے گا اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے یہ ہوں گے یہ تو قرآن بڑا پڑھائے کوئی مانے نہ مانے آنا تو ہے لیکن اب لوگوں کی سوچیں دو ہیں ایک مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں دنیا کے اور دوسرا مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں مرنے کے بعد میں اور مرنے کے بعد کے مستقبل کے بارے میں سوچنا یہ پیغمبری سوچ ہے یہ کس کی سوچ ہے پیغمبری سوچ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے پیچھے سوچ سوچ کے کڑ کے پریشان ہو کے کہیں اپنی جان ہی مار نہ دیں اس غم میں کہ یہ مسلمان کیوں ہوتے ہیں تو نبی کی سوچ کیا ہوتی تھی کہ ان کا مرنے کے بعد کیا لم یؤمنون یہ ایمان کیوں نہیں لاتے یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے یہ مر کے آپ کے مہمان کیوں بنتے ہیں نبی کا دوسری جگہ میں اللہ کہہ رہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا کہ اس بات پہ افسوس کرتے ہوئے اللہ کے نبی آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے اور کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام روتے تھے فرمایا پوری رات مصلی پہ کھڑے ہوتے اور پاؤں سوکھ جاتے تھے اور بدن سوکھ جاتا تھا اور بدن فرمایا یہ سینے سے اس طرح آوازیں آتی تھی جس طرح ہانڈی کے ابلنے کی آوازیں آتی ہیں اور صرف اس غم میں کہ یہ میری امت مسلمان کیوں نہیں ہوگی میرے مرنے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا اس امت کے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا یہی وجہ ہے جناب رسول پاک علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہونٹ ہل رہے تھے اس وقت تک ماں کے دودھ کو منہ نہیں لگایا پہلے کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی امتی اللہ اللہ میری امت کو مغفرت کر کون سی امت جو آج اس کو جانتی
کون سی امت جس کے لیے وہ دو جہاں کے سردار ساری ساری رات روتے تھے؟ آج امت کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ معراج پہ گئے اور اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں پر بھی کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ نہ دنیا میں بھولے نہ وہاں بھولے، اور قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات کا دربار ہوگا، اور اللہ کے نبی ایک ہفتے کے برابر سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اور پھر اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ یا محمد، آواز لگے گی، فرمایا سارے سر اٹھائیں گے بہت سارے لوگ، تو اللہ رب العزت کہیں گے میں نے تو اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو آواز دی تھی، آپ نے کیوں سر اٹھائے؟ تو وہ کہیں گے اللہ، ہمارا بھی ہمارے ماں باپ نے آپ کے نبی کی محبت میں محمد نام رکھا تھا، فرمایا جاؤ میں اس کو آپ نام کی وجہ سے تمہیں جنت دے دوں۔ بہت سارے لوگوں کو اس نام کی وجہ سے جنت ملے گی۔ تو میرے بھائی اتنے پاک پیغمبر ساری رات روتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میری امت مسلمان کیوں نہیں ہوئی، ایمان کیوں نہیں ہوئی۔ یہ وہ محمدی سوچ ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اور اولاد کے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔ یہ مرنے کے بعد میرے بھائی ایک ایسے حقیقت ہے، دنیا کا کوئی کافر بھی جس کے انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے کافر آپ کو ہزاروں ملیں گے جو موت کو نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ایسے کافر آپ کو لاکھوں ملیں گے جو نبی کو نہیں مانتے، ایسے دنیا میں بہت لاکھوں ملیں گے جو قرآن کو نہیں مانتے، ایسا بدماش آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو کہ میں موت کو نہیں مانتا۔ یہ آئے گی میرے، یہ بڑے اور قرآن کریم میں اللہ نے بڑے زبردست الفاظ میں نقل کیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ جان یہاں تک پہنچ جائے گی اور تم سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے اور جانے والا جا رہا ہوگا، ڈاکٹروں کو ایک بہت بڑا بینچ بیٹھا ہوگا اور وہ سارے اپنے زور آزمائی کر رہے ہوں گے، جانے والا بیچ میں جا رہا ہوگا، اگر تیرا وجود کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے تو روک کے دکھا۔ یہ تو ایسی حقیقت ہے، اس کا تو نہ کوئی ڈاکٹر انکار سکتا ہے نہ حکیم۔ لیکن آگے میرے بھائی بڑی عجیب بات ہے، فرمایا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ۔ یہ جانے والا چلا گیا، فرمایا اب اگر اس نے اللہ سے دنیا میں دوستی لگائی ہوگی، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، آگے پھول ہی پھول ہیں، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے زندگی پھول ہی پھول ہے، آگے زندگی خوشبو ہی خوشبو ہے۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر یہ جھٹلانے والا اور گمراہ ہوگا، اللہ رب العزت کہتے ہیں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، سب سے پہلے جو اس کو مہمان نوازی کے طور پہ دیا جائے گا وہ پانی ہوگا، جب منہ کے قریب کرے گا اندر کا سب پیچھے سے باہر نکل آئے گا۔ جب منہ کے ساتھ لگا، یہ گپ شپ نہیں ہے، یہ رب کا قرآن بھرا پڑا ہے، فرمایا جب یہ پانی منہ کے ساتھ لگائے گا اندر کی آنتیں شانتیں سب کچھ باہر نکلے گی، اور جب منہ کے قریب کرے گا یہ منہ کا سارا چمڑا اس کے اندر گر جائے گا۔ حمیم اس ابلتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں جس میں جہنمیوں کے جو ہے نا وہ زخموں کی پیپ اور خون ملایا ہوئے ہوئے۔ قرآن بھرا پڑے کہ پہلی مہمان نوازی میرے رب کی طرف سے نہیں ہوگی اس ظالم کی جس نے دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا۔ اور میرے اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ انسان اب اس کو ذرا سمجھو، اللہ نے اس کو بیان کرنے سے پہلے 5 قسمیں کہی۔ کتنی قسمیں کہی ہیں؟ اور قسمیں بھی کس کی گئی؟ گھوڑے کی۔ قسمیں کس کی گئی؟ گھوڑے کی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں والعادیات ضبحا، مجھے گھوڑے کی اس وفاداری کی قسم ہے جب وہ دوڑتے اور تیز دوڑنے کی وجہ سے راہ جہاد میں اس کے منہ سے ہپ ہپ کی آوازیں نکلتی ہیں، مجھے اس کی قسم ہے۔ فالموریات قدحا، وہ گھوڑا جب دوڑتے اور اس کے پاؤں سے چنگاریاں اٹھتی ہیں، پتھر آپس میں ٹکراتے، پاؤں کے نیچے نعل لوہے کے لگے ہوتے ہیں، اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، مجھے اس وفاداری کی قسم ہے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت جب دشمن پہ حملہ کرتے ہیں، تیر اور تلوار چل رہے ہیں، بیچ میں گھستا ہے مارنے کے لیے، فرمایا مجھے اس وفاداری کی قسم ہے۔ فالمغیرات صبحا، دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس حملے کی وفاداری کی قسم ہے۔ فالمغیرات فأثرن به نقعا، رات کی وجہ سے جمع ہوا گرد و غبار بھی اڑنے لگتا ہے، مجھے اس وفاداری کی قسم ہے۔ یہ قسمیں کھا کے آگے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، اس انسان نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
ہمیشہ قرآن کریم بہت بادشاہی کتاب ہے، اس کے قسم اور جواب قسم آپس میں مناسبت ہوتی ہے، قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہوتی ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ قسمیں گھوڑے کی ہیں، قسمیں کس کی ہیں؟ گھوڑے کی ہیں، اور جواب میں انسان آیا، وجہ کیا ہے؟ قسمیں گھوڑے کی اور جواب میں وجہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے کہ دیکھو اس گھوڑے کے پشت پہ جو بندہ بیٹھے اس نے اس گھوڑے کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ گھوڑے کی زندگی اور موت کا مالک یہ نہیں ہے، یہ گھوڑا جو چارہ کھاتے ہیں اس کو پیدا اس مالک نے نہیں کیا جو اس کی پشت پہ بیٹھے، اس مالک نے کیا کیا ہے؟ وہ اللہ کا پیدا ہوا کیا ہوا چارہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے گھوڑے کے سامنے لا کے ڈال دیے، یہ اس کے اشاروں پہ مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور انسان میں تو تیرا رب ہوں، میں نے تو تجھے ماں کے پیٹ میں رزق کا بندوبست کیا ہے۔ دنیا کے سارے حکیم اور ڈاکٹر جمع ہو جائیں، ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک نہ پہنچے، دنیا کا آج بھی کوئی ڈاکٹر اور حکیم اس کے خوراک کا بندوبست نہیں کر سکتا ہے۔ میرا اللہ کیسے کرتا ہے پتہ ہے؟ ماں کے پیٹ میں 420 دن 4 مہینے اور 20 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں بچے میں روح پھونکی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت ہے۔ تو اس کا خوراک کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ یہ جو ماہواری کا خون ہوتا ہے نا، خون عورت کو جو آتا ہے، یہ خون جو ہے اس بچے کی خوراک ہوتی ہے۔ اب یہ خون ناپاک ہے اور یہ زبان پاک ہے، اس سے دنیا میں جا کے اس نے اللہ اللہ کرنے، رسول اللہ کا تذکرہ کرنے، اس نے قرآن پڑھنے، اللہ اس منہ کو بند کرتے ہیں، منہ نہیں کھولتا ماں کے نام۔ یہ ناف ہوتی ہے نا، ناف، یہاں سے وہ جو ایک جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کاٹتے ہیں، یہ ناف اللہ ماں کی ناف کے ساتھ ملاتے ہیں اور وہاں سے وہ خون اس کے پیٹ میں اندر جا کے اس کی خوراک کا بندوبست ہے۔ صحیح ہے؟ جب یہ بچہ دنیا